ہلو. ہلو جی کون؟ السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی مجھ کو قاری احمد حسن صاحب سے بات کرنا، بات ہو جائے گی؟ آپ کا مسلک کیا ہے بھائی جان؟ ہمارا مسلک کیا ہے آپ کا؟ وہابی دیوبندی یا بریلوی یا خارجی؟ اچھا، وہابی دیوبندی یہ سب نہیں، مسلمان ہوں. نہیں، میں ایسے بات نہیں کرتا بغیر تعارف کا، جب تک آپ اپنے تعارف نہیں کرائیں گے. بالکل، جیسے مسلمان کی ایک پہچان ہوتی ہے. اب مسلمان کی ایک پہچان ہے اہل سنت و جماعت، یعنی اہل بیت اطہار کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، نبی نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو ماننے والے، علی کو ماننے والے، حضرت ابوبکر کو جی ماننے والے، جی ہمارے فاروق کو ماننے والے، مولا علی کو ماننے والے، امام حسن کو ماننے والے، جی حسین کو ماننے والے، فاطمۃ الزہرا کو ماننے والے، غوث پاک کو ماننے والے، خواجہ حضرت غریب نواز کو ماننے والے، ان حضرت سب کو ماننے والا حضرت مسلمان. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ہاں، تو جس اسی بارے میں مطلب کچھ تو آپ تحقیقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اب اچھا، اس طرح مطلب قبر والی سوال کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، قبر والے تم سے زندہ سے سوال کر رہا ہوں نا میں. تب پھر یہ ڈائریکٹ کیوں کر رہے ہیں جب میں بتا رہا ہوں کہ اتنے کو ماننے والے. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کو مانے ہیں، تو کیا سب کے نام بتائیں؟ نہیں، تو میں اس لیے تو تم کیا سے بولے پوچھ گا رہا ہوں کہ سیاہ جو ہے، سیاہ نالائق بچہ ہے، سیاہ نالائق بچہ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جنتی وہ بھی تو ہے نا، صحابی رسول. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے ان کا نام نہیں لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نہیں مانتا ہوں. میں نے اس پر وعید تو لگائی نہیں کہ آپ نے نہیں کہا تو آپ گستاخ ہو گئے. ہاں، تو اور اسی لیے اعلیٰ میں تو حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ بالکل مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے آقا پر اتنی بہترین بہترین سلام لکھے ہیں، جی. اتنے سارے ہے نا تعریفیں اور لکھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری نبی کو جو تعریف کرے گا ہم اس کے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کیا بولتے ہیں ہمارے اشرف علی نبی کی جو تھانوی؟ تعریف کرے گا اور ہم اس کے کیوں نہیں رہیں گے؟ جی حضرت، اور اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد ریشوی، یہ کافر ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل ہے، جو ہمارے نبی کے خلاف تو دور کی بات ہے، جو ہمارے نبی کے اپنے ذہن میں نبی کے بارے میں ذرا سا بھی تکلف کا بھی سوچ لے تو اس کے لیے میں دشمن ہوں. بے شک. اور کیا بولتے ہیں ابن تیمیہ بھی، جو وہابی کیا بولتے ہیں صدیق حسن بھوپالی کا استاد تھا، وہ بھی اصل سالہ میں کافر ہے. قاری احمد حسن صاحب سے اس لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو دلیل دیا ہے قرآن و حدیث سے، ٹھیک ہے نا، کس چیز کی دلیل تو دی ہے انہوں نے؟ بہت ساری چیز کے جیسے دلیل دیے ہیں وہ، ہے نا، وانفسنا وانفسکم، اس کے بعد بہت سارے نفس کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں، ہے نا، اور بھی بہت ساری دلیلیں دی ہیں. تو ٹھیک ہے، مانتے ہیں قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، تو قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا حاشیہ میں کیا کر مجھ رہا ہے، کو قرآن اور حدیث سے مل رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے لگ رہا ہے آپ بریلوی ہیں حضرت. جی بالکل، ہم تو کہیں نا آپ کو جی جی، ہم بھی کہ الحمدللہ اعلیٰ بریلوی ہیں. حضرت دیکھیے، ہم مرید نہیں ہوں ابھی، ٹھیک ہے، ہاں ہاں. ابھی میں مرید نہیں ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک انڈیا میں نہیں ہے، تو غوث جی پاک کو ہم لوگ مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی. ہاں، حضرت علی کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن رسول کے حکم سے حضرت علی کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں، لیکن اول خلیفہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی تو اول خلیفہ ہیں تب تو مانتے ہیں. جی. ہاں، تو اس طرح کا بہت سارا معاملہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1442 سال پہلے اتنے علماء دین گزرے، خواجہ غریب نواز گزرے، غوث پاک گزرے، امام حسن حسین گزرے ہیں نا. مطلب جی گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ختم ہو گئے. جی. کہنے کا مطلب ان کا زمانہ چلتا گیا، ان کے آنے والے نسل بھی آتے گئے جاتے گئے ہیں نا. تو ان لوگوں نے کیا قرآن کی آیت نہیں سمجھے تھے؟ جی. اچھا، ان لوگوں نے صحابہ کرام سے زیادہ کوئی بہتر سمجھنے والا ہے کیا دنیا میں قرآن کی آیتیں؟ تو اسی چیز کے بارے میں ہم قاری احمد حسن صاحب وہ بار بار جو بتا رہے ہیں کہ اس کو میں نے کافر قرار دے دیا تو وہ کافر ہو گئے، تو ارے فلاں کافر ہو اس گئے. سور بدترین کے کہنے سے کوئی کافر ہو جائے گا؟
नहीं तो वो اور तो खैर वो हम लोगों ने मानते हैं। लफ्ज़ आप जो कारी अहमद हसन साहब लगा रहे हैं उस पलीद के आगे ना, साहब हटा दीजिए, कारी अहमद पलीद। असल में हम लोगों ने ये पहचान दे रहे हैं कि जो अहमद रजा को मानने वाले हैं, समझे ना, तो दुश्मनों को भी मतलब पूरी अपनी जबान खराब नहीं करते, दुश्मनों का भी मतलब बोल करके, समझे ना। तो साहब तो इसलिए लगाएं कि हम लोग उस नबी के घराने से हैं जो दुश्मनों के लिए भी बददुआ नहीं करते हैं। बेशक, ठीक है, हम अपने दुश्मनों के लिए नहीं करते, लेकिन अगर सहाबा इकराम से कोई दुश्मनी करे तो क्या उसको भी अपनी नरमी जबान इस्तेमाल करेंगे हम? नहीं, नरमी जबान इस्तेमाल नहीं करने का मतलब ये है कि असल में मसला में ये भी आया है ना कि अगर आपने दिल से किसी को मुर्दा समझ लिया, आशिक़ रसूल को, है ना, तो ये तो गुनाह में शामिल है। भले जबान से करार किए या ना करे, लेकिन किसी आशिक़ रसूल को अगर दिल से भी मुर्दा समझ लिए तो ये गुनाह में शामिल है। ठीक है, लेकिन किसी दुश्मन रसूल को, आशिक़ रसूल के लिए तो ठीक है, लेकिन दुश्मन रसूल के लिए अगर दिल में अगर जरा से भी अच्छा सोच लिए तो भी गुनाह में शामिल है। है ना। तो कहने का मतलब ये कि ज़माने के एतबार से कि दंगा फसाद ना हो या किसी तरह का मामला पेश ना हो, अगर किसी दुश्मन से उसको अंदर की बात जानना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा। नहीं हजरत, देखिए मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। जो लफ्ज़ आपने ये कहा है कि ज़माने के हिसाब से, हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने के हिसाब से नहीं, सहाबा इकराम को जो दौर था, जंग बदर हुई 313 थे। सुनिए, वो वक्त ज़्यादा बेहतर था या अब ये वक्त बेहतर? आज करोड़ों की अरबों की तादाद में मुसलमान हैं। ये तो बात सही है कि नबी की हदीस है कि हमारा ज़माना सबसे बेहतर है ना। उसके बाद ज़माना पे ज़माना बुरा होते जाएगा। वो 313 मुसलमान थे, मोमिन थे, सहाबा इकराम थे। उन 313 से ये नस्लें चली हैं, मुसलमान चले हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं कि अभी तो फिलहाल आप यूपी में हैं। जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं फतेहपुर से ही बात कर रहा हूँ। फतेहपुर से ना? जी। मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। यूपी में मैं पढ़ाई कर चुका हूँ जी। और अभी भी मतलब वहाँ पे आना जाना मेरा लगा रहता है हमेशा जी। अभी लॉकडाउन से काफ़ी दिनों से मतलब उधर नहीं जा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे बरेली शरीफ में इतने दिग्गज उलमाए कराम है, जिस तरह उन्होंने एक वीडियो बना करके यूट्यूब में छोड़ता है, तो क्यों नहीं हमारे भी उलमाए दीन लोग, हमारे भी उलमाए कराम लोग एक ऐसी तोड़ जवाब निकाल करके उसके मुंह में तमाचा मारे। उससे बात करने की जरूरत नहीं है, उससे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बदतमीज है। उसका तो मैं गाली वाला वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हूँ, समझे ना। उसका गाली वाला वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हूँ, लेकिन कहने का मतलब है कि इसलिए रिकॉर्ड करके रखा हूँ ताकि जो आम मुसलमान हैं, जो लोग मतलब ये चीज़ सुन करके ये कह रहे हैं, ये तहमत लगा रहे हैं कि देखो अगर बरेली वाले के पास जवाब रहता तो खामोशी से इख्तियार नहीं करता अपना, है ना। तो उसके लिए हमने ये रिकॉर्ड करके रखा हूँ कि खामोशी इख्तियार इस वजह से करते हैं। सुनिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने केवल गालियाँ रिकॉर्डिंग कर रखी हैं, ठीक है। और मैं और जमशेद अली कादरी साहब, मैं तो नहीं गया, लेकिन जमशेद अली कादरी साहब ने मुनाजरे का चैलेंज किया था। अमरोहा की सरजमीन पर दिल्ली से अमरोहा पहुँचे कौन? जमशेद अली कादरी। वीडियो कॉलिंग पर सबूत मौजूद और पूरी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद। वहाँ पहुंचकर जमशेद भाई कॉल करते, कारी अहमद हसन मरदूद कहता है यहाँ पर आ जा, मैं यहाँ पर फला जगह तुझसे बुलवा रहा हूँ, आज मुनाजरा कर ले खुला। तो वहाँ पहुँच गए। उसके बाद जब इसको फोन लगाया जाता है तो इतना बड़ा मरदूद है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल के स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल, है ना। फिर मोबाइल ऑन करता है, फिर इसके चेले के पास, कुत्ते के पास लगाते हैं, दूसरे कुत्ते के पास। ये कुत्ता अपने बड़े कुत्ते के पास लगाया, कारी अहमद हसन के पास। इसको लाइन के लिए कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? उसके चेले कुत्ते ने खुद कहा, वो कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मुनाजरा करूंगा। जमशेद की बोल सुप्रीम कोर्ट में से। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग भी जरा मेरे पास भेज दें। और दूसरी बात, अजहरी खंजर पर पड़ी हुई है, अजहरी खंजर पर देख लीजिए, इसकी फोटो भी लगी होगी। अच्छा, उसको मैं देख लूंगा। अजहरी खंजर। अच्छा, जमशेद अली ऑन हक 2 चैनल पर पड़ी हुई है ये। अच्छा, इसको तो मैं बहरहाल इससे तहकीकात करूंगा अभी, है ना। दूसरी चीज और मतलब मशवरा दे रहा हूँ इंसानियत के तौर पे कि सबसे पहली बात है कि अभी कॉल रिकॉर्ड का जमाना है, ठीक है।
آپ اگر کسی طرح کا فحش کلامی اگر موبائل یا فون یا مطلب کسی چیز سے ریکارڈنگ کے زمانے پہ کر رہے ہیں تو یہ ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے ایک سب سے پہلے ہندوستان کے قانون سے، سمجھے نا؟ تو اس وجہ سے فحش کلامی موبائل میں زیادہ کرنے کی کوشش نہ کریں، چاہے کوئی بھی ہو، سمجھے؟ اور اپنے آپ کو دیکھیے، دشمن ہر زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ سنیے، میں آپ کو ایک چیز بتلا دوں، قرآن کریم کی آیت شاید آپ نے پڑھی نہیں ہوگی۔ یہ آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو بات بات میں فحش کلامی زیادہ بکتے ہیں نا، بزرگان دین کا بھی اس پر قول ہے کہ جو بات بات پر فحش کلامی بکتے ہیں، بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، ان کے نسب میں خطا ہوتی ہے اکثر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک آیت اور نازل کی کہ یہ ایسے ایمان والے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی، یہ ایسے ایمان والے ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بہت نرمی کرتے ہیں اور دشمنان رسول کے لیے بہت سخت ہیں۔ اس کے لیے بہت سخت ہیں دشمنان رسول کے لیے۔ ہم الحمدللہ ہم سے کوئی ذاتی دشمنی کرتا ہے، ہم اس پر کبھی دشمنی نہیں کرتے، لیکن اگر کسی نے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا نمبر ہے؟ اچھا میری بات سنیے، اگر کوئی صحابہ کرام کے سامنے گستاخی کرے تو وہ کوئی بھی کا مطلب کوئی بھی ہو حضرت، اس کے لیے ہماری زبان کبھی نرم نہیں ہو سکتی، چاہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ہم اپنی زبان نرم نہیں کریں گے، بالکل نہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نیٹ ورک کے ذریعے سے اس کا کیا کر سکتا ہوں، اس کو سامنے کو لے کر کیا ہو۔ اب آپ کو ایک چیز میں بتلا دوں، آپ اس سے بات نہ کریں، میری اصلاح مان لیجئے، میری بات تو بہتر ہے آپ کے حق میں۔ تو آپ کیا ہمارے اگر کوئی بڑا سے بڑا آپ سے بھی ہو جائے گا اس کی اصلاح کرنے تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ آپ کو گالی اگر دے گا تو آپ برداشت کریں گے۔ اگر صحابہ کرام کے سامنے گستاخی کی، گالیاں بکنا شروع کی، آپ سنیں گے تو پھر اس کے ان گناہوں میں آپ بھی مبتلا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے۔ کیوں آپ نے کی؟ جب میں آپ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بات نہ کرو بہتر ہے، وہ کچھ بھی آپ اس سے بات کریں گے الٹا آپ سے وہ سوال کر دے گا اور پھر ہنسے گا کتے کے طریقے دانت پھاڑ پھاڑ کے۔ ایک بار نہیں، ہم لوگ 50 بار بات کر چکے ہیں۔ یہ بزرگان دین کا کرم ہے اور میرے ماں باپ کا، میرے والدہ اور والدہ کا، محترمہ کا مطلب یہ بہت بڑا احسان ہے مجھ پر، اور میرے استاذوں کا ہاتھ ہے میرے سر پر، سمجھے نا؟ وہ جتنی کتابیں کھول کر کے بیٹھتا ہے انشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے اور نبی کا احسان ہے مجھ پر، میں بھی کتاب لے کر ہی بیٹھوں گا، سمجھا نا؟ ارے حضرت آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں حضرت، وہ ہمارے ایک ادنا سا طالب علم جو ہے نا بریلوی، اس کا منہ بند کر سکتا ہے؟ یہ میں چیلنج کے ساتھ 1 لاکھ روپے کا انعام لگا کے بات کر سکتا ہوں کہ ایک طالب علم سے مناظرہ نہیں کر سکتا۔ دراصل معاملات یہ ہے کہ آپ اس کو بات میں پھانس لیں گے، میں جانتا ہوں، میں خود اس کو پھانس چکا ہوں، آپ پھانس لیں گے اس کو بات میں، لیکن وہ دوبارہ ریپیٹ آپ پر مارے گا۔ جب آپ پر مارے گا تو آپ کھسیائیں گے، پھر وہ ہنسے گا، پھر وہ صحابہ کرام کو گالی دے گا، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ان تمام لوگوں کو گالیاں بکنا شروع کر دے گا وہ حضرت۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نہ بات کریں تو بہتر ہے۔ اس کا انتظام ہم لوگ اب بنا رہے ہیں، امروہہ سے کئی لوگوں کا قول میرے پاس آیا ہے، اب اس سے بات نہیں کرنی، ڈائریکٹ اس گھر پر جانا ہے اور گھسیٹ کے لے کے آنا ہے، اب اس سے بات نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، نہیں بات کروں گا، لیکن ابھی تو یو پی کا ماحول افراتفری ہو گیا ہوگا۔ کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ یہ سب مسلک کا لے کر کے ابھی جو اتنا وہ ڈرامہ کر رہا ہے نا، اتنا لوگوں کو مطلب پریشان کر رہا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو بہت زیادہ مطلب ایک دوسرے ہی کے مطلب لوگ ہنگامہ کرتے ہوں گے۔ ارے حضرت، ابھی مفتی گلفام رضا رام پوری صاحب سے بات کی تعزیہ داری کے مسئلے میں، تو اس مردود نے کہا کہ قرآن سے ثابت ہے، تو مفتی گلفام رضا رام پوری صاحب نے کہا کہ ثابت نہیں کر پایا، بلکہ مفتی گلفام رضا صاحب کو اتنی زیادہ گالیاں بکا اس نے، آئیڈیو اس میں ریکارڈنگ موجود ہے، مفتی صاحب اس کے بارے میں بولے ہیں جلسوں میں کہ وہ اتنا بڑا مردود ہے، عقائد ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ میں اس سے پوری ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں، آ جائے قرآن سے ثابت کرے تعزیہ۔ ہاں، وہ سکینہ تابوت کے بارے میں لے کر کے وہ تعزیہ کا مثال دے رہا ہے، جبکہ وہ مسئلہ جہاں تک میں ہم نے غور کیا ہے تو سکینہ تابوت کا لے کر کے جو بتایا گیا ہے کہ 2 ہاتھ چوڑا 3 ہاتھ لمبا ہے نا، ارے جب تو امام حسین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تو بنی اسرائیل سے وہ چل رہا ہے نا، بنی اسرائیل کے وقت میں تھا تابوت سکینہ۔ ہاں، تو اس تابوت سے جو تصویریں لگائی گئی تھی، منت تلوار رکھا گیا تھا ہے نا، تو اس زمانے کی بات وہ اس میں کر رہا، جبکہ اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اس کا مطلب حاشیہ کچھ اور ہے، واضح کچھ اور ہے۔
اور اس کو یہ واضح کر رہا ہے اس میں محرم الحرام کا تعجیہ داری کا. بالکل اگر وہ تعجیہ بنانا حرام نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تعجیہ بنانے کے لیے حرام نہیں لکھا گیا. تعجیہ کے پیچھے جو برائیاں ہوتی ہے اس کو حرام کیا گیا ہے. اب کس طرح کا برائیاں کی گئی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیا بتائے گا. میں اپنے گاؤں کا بتاتا ہوں یا بھاگلپور ایک مرتبہ. ارے حضرت آپ ہی گاؤں کا نہیں ہر جگہ کے یہی مسئلہ ہے. سمجھے نا. میں بھاگلپور گیا تھا ایک مرتبہ. اپنے گاؤں میں تو کچھ حد تک لے ٹھیک ہے جو مطلب یہاں تک لے کہا جا سکتا ہے. لیکن بھاگلپور میں کیا دیکھا میں کہ اسی جلوس کے پیچھے لوگ جو ہے نا یہاں تک کہ شراب پی کر کے جھنڈا لے کے گھومتے ہیں. ارے بہت میں بھی دیکھ چکا ہوں حضرت یہ سب چیزیں دارو وغیرہ استغفر اللہ اس طریقے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کہے کہ نبی کا جھنڈا اٹھانا حرام ہے یا حلال ہے پہلے یہ بتائیے تو یقیناً پہلے یہ بولے گا کہ حلال ہے نا. لیکن یہ نہیں کہے گا کہ دارو پی کر کے نبی کا جھنڈا اٹھانا حرام ہے کہ حلال ہے. تب نہ سمجھ میں آئے گا اس کو مسئلہ. جی ہاں اگر آپ نے بول دیا کہ تعجیہ داری کرنا مطلب گلی کوچوں میں گھمانا کیسا ہے تو چلو ٹھیک ہے. حضور اعلیٰ حضرت نے تعجیہ داری کو حرام کیا گیا تو کس بارے میں حرام کیا یہ کبھی سمجھنے کی کوشش کیا. جی 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 یہی تو بات ہے. عقل کے اندھوں پر جن پر عقل کے وہ پردے پڑ چکے ہیں ان کے بھیجے نہیں کھل رہے ہیں. اللہ نے مہر مار دی ہے ان کے دلوں میں ان کے آنکھوں میں. تو ان کو ان کمینوں کو کیا مطلب دکھائی دے گا. تو اعلیٰ حضرت کو تعجیہ سے کسی چیز سے نفرت نہیں تھی. تعجیہ کے پیچھے جو برائیاں ہونا شروع ہو گئی تھی جو مشابہ کرنے لگے تھے لوگ غیر قوموں سے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مطلب یہ تعجیہ ہی نہیں رہو گے. جیسے مان کے چلے زیارت کے لیے صرف بنا کے دیکھیے ہے نا. زیارت کے لیے بنائی لے کے گلی کوچوں میں نہ گھمائے اس لیے کہ اگر گھماؤ گے جس چیز سے گناہ جہاں سے شروع ہوتی ہے اگر اسی چیز کو وہاں پہ بند کر دیا جائے ہے نا. جیسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد ہے. مسجد عبادت کرنے کی جگہ بنایا گیا ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا نہیں. کہ اللہ نے مطلب اتر کر کے دنیا میں اس کو بنایا نہیں. لیکن پھر بھی ہم لوگ مانتے ہیں اللہ کا گھر ہے. مانتے ہیں کیا یہ اللہ کا گھر ہے. اگر مسجدوں میں بھی ان لوگوں نے اگر مان کے چلے برائی کرنے لگے شراب نوشی کرنے لگے یا زنا کرنے لگے یا اور بھی طرح کا معاملہ کرنے لگے تو مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے کہ گھر پہ پڑھنا بہتر ہے نا ان کے لیے. گھر پہ پڑھنا بہتر ہے. کم سے کم اس گناہ سے تو بچیں ہے نا. تو آج وہی رسم یہ بھی تو شروع کر رہے ہیں نا حضرت. ابھی تک ربیع الاول شریف کتنی اچھی طریقے سے منایا جاتا تھا. اب تو ڈی جے نکال کے مار میں ٹناٹن سننی یہ وہ دنیا مطلب ایسے ناچ رہے ہیں. اب تو ناچنے لگے. عورتیں بھی باہر نکلنے لگی چاندنی دیکھنے کے لیے راتوں میں. اب دھیرے دھیرے اس کا بھی ماحول خراب کر رہے ہیں حضرت. نہیں حضرت میں بہت چھوٹا انسان ہوں. طالب علم ہوں. کام کرنے والا آدمی. تجارت وغیرہ کرتا ہوں میں. چلیے بات صحیح ہے لیکن پھر بھی کچھ تو علم حاصل آپ نے ضرور کیا ہوگا چاہے بزرگان دین سے یا اپنے استاد محترم سے. نہیں حضرت میں ایک طالب علم ہوں. بس چھوٹا سا ایک بہت بڑا گنہگار انسان ہوں. بس اپنے علماء کرام سے بڑے بڑے علماء کرام سے رابطہ کرتا رہتا ہوں اور دین سیکھتا رہتا ہوں. اور ہمارے بزرگ ہیں ہمارے سر کے تاج جمشید علی قادری صاحب, نور حسن برکاتی صاحب, طاہر رضا قادری صاحب, ان لوگوں سے وقت بتاتا ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. اچھی بات ہے. اور علم ہمیشہ طلب رکھنا چاہیے ہے نا. جی علم کی ہمیشہ طلب رکھنی چاہیے اس لیے کہ اس میں شیطانوں کی دخل اندازی بہت کم ہو پاتی ہے. جی حضرت بس اللہ پاک کا کرم اتنی مطلب تمیز ہو گئی ہے کہ حرام اور حلال کیا ہے. بس اللہ پاک کا شکر ہے. اصل میں اس لیے میں ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جتنا رسم یا اسم کا بتایا ہے ٹھیک ہے تو مفہوم کے مطابق نہیں بتایا. حضرت جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ میری بات سمجھ لیں تو میرے حساب سے بہتر. اس بنیاد پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے بھی اچھے موضوع پر بات ہمارے کئی لوگوں نے کر لی ہے. جمشید علی قادری صاحب نے ایسا پھنسایا تھا کہ جال پھاڑ کے جس طریقے سے شیر یا گیدڑ کو یا پھر دیگر کسی بھی چیز کو جال میں پھانس دیا جائے جال پھاڑ کے بھاگ نہیں سکتا نا, اس طریقے سے اس کو ہم نے پھانس لیا تھا. لیکن وہ اتنا بڑا مردود ہے, اتنا بڑا شیطان ہے, کتا کمینہ کہیں کا کہ ماں بہن کی گالیاں دینے لگا. اتنی ریکارڈنگ موجود ہے کہ اس کو کوئی سن ہی نہیں سکتا. پھر اماں ایسا رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے سلامی بکا تو ہم نے فون کاٹ دیا.
जमशेद भाई जब से मना कर दिए कि इससे कोई बात ना करे, क्योंकि ये सहाबा इकराम की शान में गालियाँ देता है। कुछ भी उससे नहीं हो सकता हजरत, वो जाहिल आदमी है। कुछ आप बात करके देख लें, आप बात करेंगे, आप देखना उसी तरीके से आपको फांसेगा, फिर आपकी रिकॉर्डिंग दबाएगा, फिर यूट्यूब पर डलवाएगा, फिर आपका नंबर डालेगा। ये आपको अच्छा लगेगा? अच्छा, ये बात है। और मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब की उसमें जाकर सुनिए ना, पहले पूरी शिकस्त तो उसी की है, कारिया मदरसन की पूरी शिकस्त तो उसी की है, लेकिन अपना नाम ऊंचा करने के लिए यूट्यूब पर डाल दिया। पूरे कमेंट पढ़िए, उसी के खिलाफ जा रहे हैं। जमशेद भाई तो वहाँ पहुँच गए थे मेरे भैया। अगर एक बाप की हलाली औलाद होता और अपने आप को हक पर समझता तो आता ना, मुनाजरा करता। इसकी और एक तरकीब हमने सोचा, अगर आपको बेहतर लगे तो ये बताइएगा। जी, हमने ये सोचा है कि असल में इसकी जो बयानात है, ये बोलता है, समझे ना, इसको एक तहरीर करके एक पोस्टर बनवाया जाए। ये जो बोलता है उसकी तहरीर करके एक पोस्टर बनाया जाए, समझे ना। और हर तरफ से इसका सवाल रहेगा, जवाब में यहाँ दलील और जवाब, और ऐसी दलील होनी चाहिए जो इस कुरान की आयत जो नाजिल हुई, कितने वक्त में नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किस बिना पे नाजिल हुई, है ना। इसका सब दलील इस तरह का मांगा जाए, तभी ये फंसेगा। जैसे हर तरह का जितने भी कुरानी आयत नाजिल हुई, तो जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ते गई, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अपने नबी के बारगाह में पेश करता गया, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ले करके आते गए और फरमाते गए कि ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपके लिए ये पैगाम भेजा, आगे ऐसा किया जाए, है ना। तो इस तरह से किस वक्त पे आया है, ये सब भी उसको दलील मांगा जाए। देखो वो कैसे फंसता है। अरे मैंने आपको कहा कि आपको यकीन नहीं होता तो आप मुझको लाइन पर लेना, मैं उसको फांस लूंगा। देखना, एक सवाल करके केवल वो एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता है, लेकिन बाद में वो क्या करेगा कि वो जो सवाल आपने किया है वही सवाल आपसे रिपीट करेगा, फिर उसके बाद बहस कलामी बकेगा, फिर हंसेगा, फिर उसके बाद ऑडियो दबा करके यूट्यूब पर डाल देगा ताकि आपकी आवाज़ कोई सुन न सके। अच्छा। और जो उसमें उसकी शिकस्त होगी वो ऑडियो काट देता है। यहाँ पर मेरी शिकस्त हुई, वो काट कर डाल देगा यूट्यूब पर, तो उससे बात करना हजरत बेकार है। अच्छा, थोड़ा सा एक मतलब लगाते हैं ना, थोड़ा हम भी ट्राई करते देखते हैं क्या है। असल में उसका नंबर बहुत दिन से मैंने यूज़ नहीं किया, ट्रू कॉलर में उस दिन ढूंढ रहा था, नहीं मिला शायद। अच्छा, जमशेद भाई के पास होगा। तो आपको जो कुछ बात और करनी हो, हम लोग मशवरा करते हैं, 3-4 लोग हो गए हमारे साथ में। हम लोग एक मीटिंग बना रहे हैं इसके खिलाफ, ताकि इसको सख्त सजा मतलब दी जाए, किसी भी तरीके से इस गुस्ताख का मुंह बंद किया जाए, क्योंकि मुनाजरा भी नहीं कर सकता ये। भाई अगर कोई शख्स अपने आप को कहता है मैं हक पर हूँ, तो मुनाजरा है ना खुल के। भाई हक जो होता है कभी डरता नहीं है। एक बात हजरत सुनना, कभी नहीं डरता हक जो हक पर होता है। तो एक बार आ जाओ, मुनाजरा कर ले, मुनाजरा भी नहीं करता है। नाम रोहा की घर सर जमीन से बाहर निकलता है कहीं पर। तो जब तुम्हारी औकात नहीं है, तुम केवल फितना फैला रहे हो ये पंजतने पाक का नाम लेकर के, और सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम जैसे फितनों को खत्म कर देना ही बेहतर है। ये मौलाई फिरका है, सिया से भी हटके है, नया फिरका है। अभी इसका रद्द बहुत सारे लोगों ने किया है। वो मौलाई क्या साबित करेगा? मौलाई साबित करने के लिए लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना है, अमल का इस्तेमाल करना है ना। तो वो अमल करे ना। मौलाई है तो जिस तरह हजरत अली ने अपना जिंदगी गुजारा, उस तरह तू भी गुजार ले। अगर चाहने वाला है तो जिस तरह हजरत अली ने नसीहत किया, उस तरह उसमें तुम अमल कर ले। वो नहीं कर पाएंगे हजरत, बस उनके पास गालियाँ हैं, गालियों के अलावा कुछ नहीं। वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत हो माज़अल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल में गैब है, लेकिन अपने बुजुर्गान दिन की बातों पर अमल करते हुए ये मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि वो हलाली है नहीं, हरामी है। उसकी नस्ल में खता है, उसकी नस्ल मुनक़ता है, क्योंकि जो हरामी होता है वही सहाबा किराम के सामने गुस्ताखी करता है। चलिए ठीक है, अब तो फिर
اس کا نمبر اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ ہم کو بھی اپنے عشق رسول کی محبت میں اس سے دشمنوں سے بھیڑنا ضروری سمجھے تھے، سمجھے نا؟ ارے کم سے کم رمضان شریف میں بھی اور رمضان شریف سے پہلے تقریباً ہم لوگوں نے کم سے کم اس کو 100 سے 200 مرتبہ کال کی حضرت مناظرے کے لیے پہنچے۔ امروہہ ہمارے وہاں سے زیادہ دور نہیں پڑتا ہے، میں تو وہاں پہنچنے والا تھا جمشید بھائی، جب مجھے وہاں پہنچے تو میں تو حضرت سے کہہ رہا تھا کہ میں وہاں پہنچوں حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو، لیکن حضرت نے منع کر دیا کہ وہ نہیں آئے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹارگٹ لیا ہے بریلی کو، بس بس جس کو بس، تو آپ کو بھی یہی چیز معلوم ہے، جتنے لوگ میرے کو فون کرتے ہیں حضرت کم سے کم تقریباً 150-200 لوگوں نے تقریباً اب سے کال کر چکے ہوں گے جب سے میری اس سے بات ہوئی، اور دیگر جتنے بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں صرف اس کا ٹارگٹ بریلی ہے، صرف بریلیوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور کیونکہ دیکھو اور وہاں بھی 2 بندیوں کے بارے میں نہیں بولتا وہ، شبیر وارسی کو بڑا سپورٹ کرتا ہے، وہ ایک نمبر کا حرامی مردود ہے سالہ شبیر وارسی۔ اور شبیر وارسی کو کیوں سپورٹ کرتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا خلاصہ۔ وہ بھی تاجیہ داری کو درست ہوتا ہے۔ اصل میں یہ شبیر وارسی اپنا چینل بڑھانے کے لیے اس طرح کا الفاظ نہیں بولتا ہے، کیوں بولتا ہے اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ حضرت وارث پاک کے بعد سے وہاں سے سلسلہ کسی کو خلافت نہیں دی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اب خلافت وہاں سے جب نہیں ملی تو ان لوگوں کو تو بھی اپنا چلانا ہے نا گھر، ان لوگوں کو اپنا گھر چلانا ہے، تو جب وہاں سے خلافت نہیں ملی تو ان لوگ اپنا پیر بن کے گھوم رہے ہیں، یہ تو پوری اور بات ہے۔ وہاں سے ان کو کمانا ہے، تو سب سے پہلے یہ کس کو ٹارگٹ لے گا؟ مولویوں کو، تاکہ مولوی اس کو ٹوکے نہ۔ جی۔ اس کو تو عوام کا سپورٹ چاہیے، اس لیے کہ عوام سے ہی پیسہ اٹھانا ہے، مولوی تو ان کو پیسہ دیں گے نہیں۔ وہی اور تو خاص بات کر ہے نا۔ کے ہم مان کے چلے کہ مولویوں کو برائی نہیں کرے گا تو بریلی والا بھاڑ دے گا، اگر بریلی والوں کو ساتھ لے کے چلے گا جی تو بریلی والا تو اس کا پردہ فاش کر دے گا۔ جی 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 اسی لیے بالکل سب صحیح سے کہا۔ پہلے یہ دشمن بنا رہا ہے امام حسن حسین کا، جیسے ہم لوگ جس طرح ہم لوگ کر کے بتاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ علم والے جتنے ہیں ہم لوگ بریلی میں سب لگتا ہے کہ امام حسن حسین کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایسا ثابت کر رہا ہے۔ اور اسی کا دوست یہ بنا امروہہ، سمجھا نا؟ یہ امروہہ نہیں، یہ مرہا ہے، یہ گلا موڑھا ہے یہ۔ وہاں ایک بھائی سے بات چیت ہوئی تو اس نے کہا میری یہاں سے زیادہ دور نہیں پڑتا، نزدیک میں پڑتا ہے، اور اس پر دیکھو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ 2-4 دن، ہفتے 10 دن میں کچھ نہ کچھ اس پر ہم لوگ میٹنگ کرنے والے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ جب کریں گے تو آپ کو اطلاع دیں گے اس کے بارے میں۔ اور آپ کا کیا نام ہوا صاحب؟ میرا نام محمد رضا ہے، سنی حنفی بریلوی۔ اچھا اچھا، چلیے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔